نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں۔ ملک ہم نے اسلام کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے لیا تھا، لیکن آج 73 برس کم و بیش ہو چکے ہیں۔ اللہ کے دین کا مجموعی اعتبار سے نفاذ تو دور کی بات ہے، ہم تو علی الاعلان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت جنگ میں ہیں۔ سود کا نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور سودی معاملات چل رہے ہیں، اور اللہ اپنے کلام میں سورہ البقرہ آیت نمبر 279 میں کہتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ کا نتیجہ اور حاصل تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور جب اللہ کہے کہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اکبر، میرے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو تباہی کا کیا عالم ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان اس لیے ہم نے قائم کی تھی، یہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی اور اس کی کتاب اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی بالادستی ہوگی، اور آج علی الاعلان اس کی شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کتنے گناہوں کتنے منکرات پر ہم بات کریں، یہی عمل میں بدترین عمل، یعنی گناہوں کے اعتبار سے بدترین گناہ جس پر اللہ تو یہ فرما رہا ہے مجھ سے اور میرے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ آج ہم غور کریں تو ایک استحصالی نظام پوری دنیا پر قائم ہے، اور مغربی معاشرت اور اس کی معیشت جو خدا کی تعلیم کو فراموش کر کے کھڑی ہوئی، اس کے اثرات ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مقروض غلام ہوا کرتا ہے، اور ہم تو غلام ابن غلام بنتے چلے گئے، اور سودی قرضوں کی بھرمار کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس وقت پیدا ہونے والا ایک بچہ سن 2021 کم و بیش وہ 1,75,000 روپے کم و بیش کا مقروض پیدا ہوگا۔ بیرونی قرضوں کی بھرمار، اور آگے بڑھ کر ہمارے حکمراں اور جناب اندرونی قرضوں کو بڑھا رہے ہیں، نئے نئے بلز جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے تحت جو ہے وہ فنڈز اکٹھے کرنے کی باتیں اور سودی قرضوں کا ایک اور جال ملک میں بچھانے کی باتیں ہو رہی، یعنی مستقل ہم اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں۔ 1991 میں پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت نے بینکنگ انٹرسٹ کو ربا قرار دیا کہ یہ حرام ہے، اس کے اگینسٹ اس وقت کی گورنمنٹ چلی گئی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں 1999 میں اسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ درست ہے، تو اس وقت کی حکومت پھر چلی گئی پٹیشن کے اندر۔ 2002 میں پچھلے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا، کہا جی وفاقی شرعی عدالت میں آپ جا کر بحث کیجئے۔ 8-10 سال تک معاملہ لٹکا رہا، ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف بھی پٹیشن لے کر گئے، بڑی مشکل سے بینچ بنتا اور اس کے بعد بڑی مشکل سے سماعت ہوتی، لیکن معاملہ ہوتے ہوتے آج 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور چند دنوں پہلے وفاقی شرعی عدالت کچھ موڈ میں نظر آئی اگریسو انداز سے کہ شاید کوئی قریب فیصلہ ہوا چاہتا ہے، لیکن پھر اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں، اٹارنی جنرل صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی تو جورسڈکشن ہی اس کے بارے میں نہیں۔ خیر اس وقت اس ٹیکنیکل تفصیل میں جانے کا مقصد نہیں یا ارادہ نہیں ہے، لیکن 30 سال سے یہ معاملہ لٹکتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری تو گزارش ہے علماء سے کہ منبر رسول کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عوام کی ذہن سازی کی جائے۔ ہماری تو گزارش ہے دینی سیاسی جماعتوں سے کہ بھائی آپ سڑکوں پر آتے، اسٹریٹ پارک آپ جو ہے وہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں، کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں۔ ہم تو گزارش کروں سیاست دانوں سے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس قانون سازی کرنے کے لیے اختیار موجود ہے، حکمراں بھی ان میں شامل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے، اور ہم گزارش کریں ہمارے وہ حضرات کہ جو اور اعتبارات سے اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں، اپنے اس اثر کو، طاقت کو، اختیار کو استعمال کیجئے تاکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم ہو سکے۔ یہ ختم ہوگی جنگ تو پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ ملک تو ہم نے اسلام کے نام پر لیا، ایک اتنا بڑا معاملہ منکر کا کہ جنگ کی حالت میں اللہ کے ساتھ کہاں سے رحمتیں آئیں گی۔ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کا نفاذ یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض بنتا ہے۔ جس کا جس قدر اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے پروموشن کے لیے، کہ بھائی چھوڑو اس کام کو،
زبان کا اختیار تو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے خلاف ہم بات کریں، یہی تنظیم اسلامی اپنی اس مختصر مہم میں سن 2021 مارچ کی ہم بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہی ہے کہ اس آواز کو بلند کیا جائے تاکہ ہم تو اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکیں۔ اور آخری بات، ہم نے کبھی تحریک چلا کر پاکستان اللہ کے فضل سے حاصل کیا تھا، ہم نے کبھی تحریک چلا کر ختم نبوت کے معاملے کو عدالتی اور پارلیمنٹ کی سطح پر طے کروایا تھا، قادیانیوں کے بارے میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے کبھی ناموس رسالت کے تحفظ کے خاطر ایک تحریک برپا کر کے اس قانون کی پاسداری کی کوشش کی تھی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے بھی تحریک تو چلنی چاہیے، پرامن تحریک ہو، منظم ہو اور منکرات کے خاتمے کے لیے ہو۔ یہ دعوت تنظیم اسلامی پیش کر رہی ہے۔ جہاں تک یہ بات جاری ہے، ہماری گزارش ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ سورۃ المائدہ میں ابتدا میں یہ تعلیم ہمیں عطا کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق دے اور اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے عملاً جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تنظیم اسلامی کی اس وقت کی دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔